لفظوں پہ دھیان رکھ کے کر کے اگر ہم پڑھ لیں اور 4 منٹ کے اندر یہ پڑھیں اپنی دعاؤں میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ مولا تیرا اور تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پڑھتے ہی تو عرش سے اس کی قبولیت کے فیصلے کر کے دکھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ ممکن اور ناممکن کہ یہ کام ممکن ہے اور یہ کام بالکل ناممکن ہے، یہ میرے آپ کے لیے، یہ ہماری سوچیں ہیں جن کا تعلق ہمارے وجود کے ساتھ ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود، ہماری طاقت، ہمارا کمال، ہماری گفتگو، ہماری دولت، ہماری صفات، ہماری صلاحیتیں کام آئیں گی، کام آتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ممکن ہے۔ اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ، ہمارا بس نہیں، ہم بے بس ہیں، تو اس کو ناممکن کہتے ہیں۔ انسان دنیا کے اسباب کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ کہنا انسان کے لیے واقعی ٹھیک ہے کہ جو اس کے بس میں ہے تو وہ ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے۔ لیکن حقائق کچھ اور بھی ہیں اور حقیقتیں کچھ اور بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ناممکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہی ہے اور میرے بس میں نہیں ہے، اسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ رب کہتے اسے ہیں جو تیرے لیے ناممکن ہے اور وہ کر کے دکھا دے۔ جو تیرے لیے ممکن ہے اور وہ ہو جائے تو رب کو نہیں مانے گا، تو کہے گا میری صلاحیت ہے، میری صفات۔ اسلامی سربراہی کانفرنس تھی بادشاہی مسجد میں غالباً 1974 میں، تو شاہ ایران بھی وہاں آیا۔ 2500 سال ان کا اقتدار رہا، 2500 سال، 25 صدیوں، 25 صدیاں بنی، 25 صدیاں اس خاندان کا اقتدار تھا، ملک، مال، اقتدار، رضا شاہ پہلوی۔ لیکن آگے نسل نہ چلی، پریشان کہ ولی عہد کس کو بناؤں، کیا کروں؟ دنیا کا ہر علاج کیا اور ہر ہیلا وسیلہ کچھ بھی کیا، پر بیٹا نہ ہوا۔ رب کی کریمی کے رب نے بیٹا عطا فرما دیا۔ اب وہ جب بادشاہی مسجد میں اسلامی سربراہی کانفرنس تھی، سارے مسلمان ملکوں کے بادشاہ یہاں آئے، تو لوگوں نے اس کو مبارکباد دی، تو چڑ گیا اور کہنے لگا میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ نے بیٹا دے دیا، آپ کی نسل بڑھی، آپ کا ولی عہد ہو گیا۔ اس نے کہا ناممکن تھا، میں نے دولت پہ، علاج پہ دنیا میں کیا، ممکن ہو گیا اور میرا بیٹا ہو گیا اور میرا اقتدار رہے گا۔ لیکن رب کو یہ ادا بہت ناپسند ہوئے، اور پھر وہی بادشاہ تھا جس کی میت کو لے کے جہاز دنیا کے ملکوں میں گھوم رہا تھا، اور کوئی جہاز اور کوئی ملک اس کی 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں، 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں۔ اتنا ہے بد نصیب ظفر کہ 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں۔ جو ہمارے لیے ناممکن ہے اس کو ممکن کر دینا، یہی تو رب ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو ہمارے لیے ناممکن ہے ممکن ہے، اس کو کر دینا وہ بھی رب کا کام ہے۔ لیکن اکثر مغالطہ یہیں لگتا ہے، وہ کہتے یہ مجھ سے ہوا، یہ میں نے کیا، اور یہ میری محنت سے، میری کوشش سے، میرے کمال سے ہوا۔ ایک اللہ والے تھے، میں نے ان سے عرض کیا میں پریشان ہوں ایک مسئلے کے سلسلے میں، تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو مجھ سے کہنے لگے خیریت تو ہے، کیا پریشانی ہے؟
میں نے کہا شہرت بہت ہو گئی ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ دیکھو طارق جا رہا، حضرت صاحب جا رہے ہیں، حکیم صاحب جا رہے ہیں، مرشد جا رہے ہیں، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ، اور پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا بنے گا۔ اب نہیں سو سکتے، میں رات کو بعض اوقات آنکھ کھلتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ تو میں نے ان سے اس طرح کا کوئی تذکرہ کیا تو مجھ سے فرمانے لگے اس شہرت کے لیے محنت کی ہے تم نے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا پھر تسلی کر، جس نے دی ہے وہ خود ہی سنبھالے گا۔ اور پھر مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا، کہنے لگے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام معین الدین تو نہیں ہے، اصل نام تو حسن ہے، حسن سنجری۔ تو یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں معتکف ہوئے، مقیم ہوئے، آخرکار بشارت ہوئی جائیں ہم نے آپ کو معین الہند بنایا، معین الدین بنایا، معین مددگار، دین کا مددگار، معاون، ہیلپر، اور آپ چلے جائیں وہاں بر صغیر میں اور آپ کے ذریعے کام لیا جائے گا۔ اب یہ آئے یہاں پریشان، ایک درویش کوئی مجذوب تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا حسن کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا ایسی ایسی بشارت ملی ہے کہ تو معین الدین ہے اور میں، اور دین اور اس کا میں معاون۔ کہا اگر تیری بشارت سچی ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جنہوں نے کہا ہے معین الدین ہے پھر کام ہی خود ہی کریں گے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ جو ناممکن ہے اس کو ممکن کر دینا، یہی تو رب ہے۔ یہ ممکن ہو گیا، یہ ناممکن ہو گیا۔ میرے رب کے لیے ممکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ہر دعا کی کیفیت میں 27 دفعہ یہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس دعا کے ساتھ وعدہ ہے، اس دعا کے ساتھ ایک پیغام ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایک پکا عہد ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھ کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بندہ جو مانگتا ہے میرا رب غیب کے خزانے سے اسے دے دیتا ہے، وعدہ ہے۔ اللہم انکا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 27 دفعہ پڑھ لینے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ آپ اپنی گھڑیاں نکالیں، میں پڑھتا ہوں ایک دفعہ پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، چیک کریں ذرا۔ سامنے رکھیں گھڑی موبائل کی یا جن کی، اب دیکھیں جی میں پڑھ رہا ہوں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ہاں جی کتنا سیکنڈ؟ چلو جی 7 سیکنڈ لگے، اور یہ میں نے بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھا۔ اس سے بھی زیادہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیں تو 8 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ 8 سیکنڈ کو 27 دفعہ پڑھیں، کتنے سیکنڈ بنے؟ جلدی بتائیں۔ ہاں جی بولیں بھائی۔ 216 سیکنڈ، اور کتنے منٹ؟ 3.5 منٹ۔ چلو آپ رعایت کر لیں اور مزید ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، 4 منٹ میں فیصلے کروا لیں۔ مہنگے سودے بولے 4 منٹ کا پیکج ہے یہ، اور 4 منٹ میں اگر اب مزید دھیان کے ساتھ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ٹھہر کے الفاظ پہ نظر رکھ کے، ترجمے پہ نظر رکھ کے، لفظوں پہ دھیان رکھ کے کر کے اگر ہم پڑھ لیں اور 4 منٹ کے اندر یہ پڑھیں اپنی دعاؤں میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ مولا تیرا اور تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پڑھتے ہی تو عرش سے اس کی قبولیت کے فیصلے کر کے دکھائے گا۔ ایک خاص بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، کبھی بھی نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو، نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو۔ یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے سارا کچھ اپنے لیے لے رہا ہے، کوئی نسلوں کے لیے بھی دیوانہ چھوڑ کے جاؤ۔
ٹھیک ہے، میرا اللہ وارثوں کو دینا چاہتا ہے اور میں سب کچھ اپنے لیے سمیٹ سمٹا کھا پی مچھوں کو بل دے چل گیا۔ مچھوں والے حضرات اکثر کھانے پینے کے بعد وہ ہاتھ جو ہوتے ہیں گھی والے وہ مچھوں کو ضرور لگاتے ہیں، اس لیے یہ عام محاورے میں ایک بات بنی ہوئی ہے، کھا پی مچھوں کو بل دے گیا۔ ارے نہیں اللہ والو، بعض اوقات دعاؤں میں تاخیر ہوتی ہے اور بعض اوقات دعائیں ڈیلے ہوتی ہیں اور جان بوجھ کے ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے میرا اللہ نسلوں کے لیے دینا چاہتا ہے۔ ہر مانگی ہوئی دعا کبھی اس کو رد نہ سمجھیے گا، اگر اس کو نقد اس کا صلہ نہیں ملا، نقد وہ قبول نہیں ہوئی۔ ہر مانگی جانے والی دعا قبول ہے، ہر مانگے جانے والے بول قبول ہیں، کبھی مجھے ملے کبھی میری نسلوں کو ملیں، اور بعض اوقات اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی مشکل آنی تھی وہ اس کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ میں کراچی جا رہا تھا، ہمارے ایک دوست کے ساتھ واٹس ایپ تھا موبائل پہ، انہوں نے مجھے ایک چیز دکھائی، ایک بندہ ہے گاڑی لے کے جا رہا، آگے جا کے گاڑی خراب ہو گئی، پھر وہ اپنی قسمت کے اوپر کہہ رہا میری مقدر کھوٹی، میرا نصیب کھوٹا، میری ہر راستہ بند ہو جاتا ہے، میری ہر مشکل، میرا یوں پریشانی کر رہا تھا۔ سلائیڈنگ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک پتھر دھماکے سے اس جگہ گرا جہاں اس نے پہنچنا تھا، پھر کہتا ہے مولا تو جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، مولا تو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، تیری ہر چاہت کا نام حقائق ہے، میری ہر چاہت جھوٹی، تیری ہر چاہت سچی ہے۔ کبھی اگر نقد اس کا نتیجہ نہ ملے تو مایوس نہ ہوا کریں، دعا مانگنا چھوڑ دیا، اللہ سے باتیں کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دیا، نہ بالکل نہیں۔ تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، بس جس حال میں ہے اللہ سے مانگ اور اللہ سے منوا، اور 27 بار یہ چیز پڑھ لینا جس پہ 4 منٹ لگیں، 4 منٹ، اور 4 منٹ اس کو لگتے ہیں جو وقت کا بڑا ولی ہوگا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اب میں اس کو کر رہا ہوں، اس کے سیکنڈ چیک کریں سیکنڈ، ریڈی کر لیے؟ اچھا اب دیکھیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بولیں۔ اب 10 سیکنڈ ہے، چلو جی 10 سیکنڈ ہے، بنائیں 27 کی دفعہ کتنے بنے؟ 270 سیکنڈ، کتنے منٹ بنے؟ 4.5 منٹ بنتے ہیں، آدھا منٹ بڑھا ہے، آدھا منٹ بڑھا ہے نا، کچھ زیادہ گھاٹا تو نہیں ہوا، آپ کا زیادہ وقت ضائع تو نہیں ہوا اس آدھے منٹ میں۔ 4.5 سیکنڈ کی یہ کہانی ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور نسلوں کے لیے فیصلے کروا لیں۔ جو ان لفظوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ غیب کے خزانے سے اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ اگلے اور وعدے بھی سن لیں ان لفظوں کے ساتھ، فرمایا وہ شخص اتنا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات سے مراد یہ ہے کہ اس کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے انسانیت اور مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ اسے ذلت کی موت سے بچاتا ہے جو یہ 27 بار پڑھتا ہے، اور اللہ غیب کے خزانے سے اس کو کیا دیتا ہے؟ ہاں جی، رزق دیتا ہے، غیبی رزق عطا فرماتا ہے۔ بولیں، ہمارا کوئی پل ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے خزانوں سے مانگنے والے نہ ہوں، اور وہ مانگیں جو ناممکن ہے۔ جنت الفردوس، میں جنت میں جا سکتا ہوں، کیسے جا سکتا ہوں؟ میں جا سکتا ہوں، ہاں اللہ چاہے تو میں جا سکتا ہوں۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، کبھی مجھے بھی رزق حلال مل سکتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ان کا رزق کا شعبہ سارا مشکوک تھا۔ کیا تھا؟ وہ کہتے میں شراب بیچتا ہوں، مجھے آ کے میاں بیوی ملے میں شراب بیچتا ہوں، ایسے کر کے کہنے لگا میری بیوی لائی ہے، آپ کا درس سنتی ہے، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا 100%۔ مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لگا شاید مذاق کرتا ہے۔ 100% توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مولا میری ایک عادت ہے، مجھ سے میرے بس میں نہیں ہے،
تو نے میرے راز اور پردے اور ستاری کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن سخی آقا تو کر دے، تیرے لیے کون سی مہربانی۔ 27 بار یہ مبارک بول دھیان سے پڑھیں، یہ پڑھیں اور پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے مانگیں۔ آپ کھانا پکا رہے، آپ گھر کا کام کر رہے، ضروری نہیں کہ آپ کو ہر وقت مصلی میسر ہو، مسجد میسر ہو، ضروری نہیں۔ آپ اپنی محنت مزدوری کر رہے، آپ کسی کام میں مشغول ہیں، آپ رزق حلال کے ذرائع اختیار کر رہے، اس پہ محنت جہد کر رہے، وہیں دل ہی دل میں اللہ سے ان لفظوں کے ساتھ باتیں شروع کر دیں، ان بولوں کے ساتھ اللہ سے اپنی کہانی چلا دیں، دل ہی دل میں، ہت کار ول دل یار ول، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور 27 بار گنتے بھی رہیں اور ساتھ اللہ سے باتیں بھی کریں کہ مولا میں نے 27 بار پڑھ لیا، مولا میری قبولیت میرے اوپر نہیں، تیری رحمت ہے، مجھے نہ دیکھنا، بس میں تو جو ہوں تجھے علم ہے، ان لفظوں کی لاج رکھ لینا، ان بولوں کی لاج رکھ لینا، ان حرفوں کی لاج رکھ لینا۔ اس نے دیکھا خط اٹھا کے، خط لکھا ہوا تھا، ایسے دیکھ کے کہنے لگا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، پر جس کا خط لایا نا اس کے لفظ ایسے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، جا تیرا کام کر دیا۔ مولا بس تو ان لفظوں کی لاج رکھ لے، کیوں؟ یہ لفظ بھی تو خود تیرے ہیں، تیرے حبیب کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے لفظ وہی ہیں، اور میرا حبیب وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے حبیب خود کچھ فرماتے ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ ہو جائے، میرے رب نہ چاہ لے۔ میرا مولا یہ لفظ تیرے ہیں، جبریل کے ذریعے آئے ہیں، جبریل نے خیانت نہیں کی، تیرے حبیب سے خیانت کا گمان ہو نہیں سکتا، اور آل رسول اصحاب رسول نے خیانت نہیں کی، مقربین محدثین نے، مخلصین مفسرین اولیاء صالحین کے ذریعے یہ صدیوں سے دعا چلتے چلتے لفظ مجھ تک پہنچے، مولا اس میں زیر زبر کی خیانت نہیں ہوئی، یہ لفظ سچے ہیں، یہ بول سچے ہیں، تیرا حکم سچا ہے، تیرے وعدے سچے ہیں، مولا صرف میں سچا نہیں ہوں، باقی تو سارے سچے ہیں، ان سچوں کی لاج رکھ کے قبول کر لے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ یہ ناممکن ممکن تو میرے آپ کے لیے ہے کہ جی یہ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے کون سی دیر ہے؟ اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ وہ کر کے دکھائے اور ہو جائے، اور وہ کر کے دکھاتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور وہ کر کے دکھائے اور ہو جائے۔ تو سارے پل میں، ساروں لمحوں میں، ہر پل میں، ہر لمحے میں، ہر قدم ہر ساتھ میں اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے علم کو، اپنی توجہ کو ان لفظوں کی طرف اور مانگنے کی طرف پل پل متوجہ کریں، لمحہ لمحہ متوجہ کریں، ہر سانس متوجہ کریں۔ جب تک ہماری طبیعتیں، ہماری سانسیں متوجہ نہیں ہوں گی، بات نہیں بنے گی۔ متوجہ کریں، اور اس لفظ کو، ان لفظوں کو اگر آپ میں سے کسی کو یاد نہیں، بیٹھے بیٹھے یوں یاد ہو جائے، آج سونے سے پہلے یاد ہو جائے، انشاءاللہ آج سونے سے پہلے یاد ہو جائے۔ دیکھیں، ہمیں زندگی میں اپنے لیے بھی کچھ لینا ہے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی لینا ہے، اور جب رب کریم نسلوں کے بخت اور رحمت اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے، نسلوں کے لیے بخت اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے، غیب سے دیتا ہے۔ میں اچ شریف کے مخدوم صاحب ہیں، ان کے ہاں والد صاحب کے، ان کے والد صاحب تعلق تھا، میرا تھوڑا سا ان سے تعلق ہے، کبھی کبھار جانا ہوتا ہے۔ ان کا محل ہے 1928 کا بنا ہوا، اس میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار ملاقات ہوئی، اس دفعہ میرے پاس یہاں آئے لاہور میں، یہاں لاہور ڈیفنس میں بھی رہتے ہیں۔ میں ان سے ایک دفعہ باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے ان کی باتیں سن رہا تھا، یقین جانیے سنتے سنتے میں کھو گیا۔ وہ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے، اور ہمارا جو سلسلہ قادری ہے وہ وہاں جا کے 7 بزرگ اچ شریف میں ہیں ہمارے سلسلے کے، اگر اچ شریف کو نکالتے ہیں تو ہمارا سلسلہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ 41ویں نسل ہے، 40ویں ہے، 70ویں ہے، 80ویں ہے، کتنی نسل ہے، کتنی نسل ہے،
پر یہ نسل در نسل رب انہیں نواز رہا، رب انہیں دے رہا رزق، عزت، دولت، بنگلے، چیزیں، نعمتیں، عطائیں، خیریں، راحتیں، برکتیں، اور غیبی نظام ہے ان کے پاس۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کے بڑوں کو اسی وقت نہیں ملی تھیں، وہ مانگتے رہے تھے۔ یہ پینشن لگی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں ہر چیز ابھی مل جائے، ہر چیز ابھی ملا ہے، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر۔ کہتے ہیں ہر چیز ابھی مل جائے، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر۔ تو اپنی نسلوں کے لیے پینشن نہیں بنوانی، یہ پینشن ہے نہیں ہے۔ بڑے بڑے آ کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، بڑے بڑے آ کے ان کے سامنے ایسے۔ میرے والد صاحب فرمانے لگے، میں ایک دفعہ گیا مخدوم صاحب کے پاس، ان کا رقبہ اور ہمارا والد صاحب رحمۃ اللہ کا باغ بننا برابر ہے، تو بندہ جھاڑو دے رہا تھا، اور والد صاحب رحمۃ اللہ جانتے تھے بڑا ذمہ دار۔ او کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کیسے؟ اور میں کہا جی جتنا میرا رقبہ تھا نا، باغ تھے سب، میں نے اپنے مرشد کو سارے دے دیے، اب ان کے در کا غلام ہوں، جھاڑو دیتا ہوں۔ اور وہ جھاڑو دیتے دیتے مر گیا، وہیں اس کی قبر کہیں قبرستان میں مٹ گئی، جھاڑو دیتے دیتے مر گیا۔ مخدوم صاحب تھے، بڑے نیک شریف آدمی تھے، مخدوم شمس الدین گیلانی، بہت اللہ والے تھے، ان کے بیٹے بھی بہت اچھے نیک انسان ہیں۔ تو پینشن اپنے لیے سارا کھا پی کر مونچھوں کو بل دے گیا، مانگنا ہے نسلوں کے لیے، انسانیت کے لیے، عالم کے لیے، پوری امت کے لیے، عالم کے ہر فرد کے لیے۔ ہم نے تو یہودی کے لیے، کرسچن کے لیے، سکھ، عیسائی اور اللہ کے نام ماننے والے ہندو کے لیے، اور عالم کے انسانوں، ہم نے تو سب کے لیے مانگنا ہے۔ ہم سخی نبی کے امتی ہیں، ہم سخی رب کے بندے ہیں۔ تو سخی تو چھوٹے دل کا نہیں ہوتا، سخی تو بڑے دل کا ہوتا ہے۔ اس دعا کے اندر طاقت اور تاثیر ہے۔ ہر لمحہ ہر لحظہ اپنا قیمتی بنائیں، ہر پل ہر سانس اپنا قیمتی بنائیں، اور اپنے ہر پل ہر سانس کو اللہ کی حضور کہ مولا تیرے لیے کوئی ناممکن نہیں، سب ناممکن میرے لیے ہے، مولا مجھے دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما، اور یہ خیریں اور برکتیں اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ ہے کوئی مسئلہ ناممکن اللہ کے لیے؟ ہاں؟ پھر آج کے بعد اگر کوئی دعا نقد قبول نہ ہوئی، گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مایوس ہو کے چھوڑ دیں گے، یا کوئی نسلوں کے لیے بھی پینشن کا کوئی ذرا بھورا رکھیں گے، نسلوں کے لیے کوئی پینشن کا نظام رکھیں گے؟ اور اللہ اپنے خزانوں سے سدا مانگنے والا اور منگتا بنائے، اور منگتے کو ملتا ہے، اور منگتا پاتا ہے، اور منگتا لیتا ہے، اور منگتا کبھی ہارتا نہیں، انشاءاللہ ہمیشہ جیتتا ہے۔ کفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذی الجلال والاکرام، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔